अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। वादी तीरा में जो वाक़या हुआ उसके ऊपर अभी रिपोर्टिंग हो रही है। पता लग रहा है कि क्या वाक़या हुआ है, कि वो गलती है या इंटरनली कोई ऐसा जो है कल्ट मौजूद था जिसने कुछ काम किया। तो क्योंकि एक्सपर्टीज़ की इतनी है नहीं है, तो उसके ऊपर ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं है। जिन लोगों के की मालूमात हैं, जो राब्ते में हैं, वो जो बात करेंगे वही अथेंटिक काउंट होगी। तो हर चीज़ के अंदर लुच तुलना अच्छी बात नहीं होती। जिसकी समझ हो वो बात करनी चाहिए। लेकिन मैं आपके साथ यानी कि 2-3 दिन से 4 दिन से जो बात कर रहा हूँ वो इंडिया से मुताल्लिक कर रहा हूँ कि इंडिया का जो एक इमेज था ना दुनिया के अंदर, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ख़राब हुआ है। और उसके बाद जो है ना मुख्तलिफ फ़ैसले लिए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने नाअहली और नालायकी की इंतहा की है। फिर जो उनके तर्जुमान हैं वो इंतहा दर्जे के आप कह लें कि अ, बिल्कुल ही नालायक साबित हुए हैं इस मामले में कि उन्होंने जैसे ही ये जो जो मौजूदा है, जो उन्होंने देखा वो अच्छा ही अच्छा वक्त देखा, उसकी ऐसी तैसी फिर दो, उसको बुली करो, उसको भगाओ, उसको परेशान करो। और हमारी इकॉनमी ठीक हो रही थी इंडिया की, और इकॉनमी के अंदर मदद दी जा रही थी पूरी दुनिया से। एमएफएन का उनको स्टेटस मिला हुआ था यूरोप से भी, अमेरिका से भी, और एक्सपोर्ट बेहतरीन थी, एक्सपर्टीज आ रही थी। इंडियंस जो पढ़ रहे थे, जो पढ़े लिखे थे, उनको पूरी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज दी जा रही थी। मत सिर्फ इसलिए कि अगर 10 बच्चे जो हैं या 10 स्टूडेंट्स जो उनसे हैं वो पाकिस्तान के हैं और 10 वहाँ पे इंडियंस हैं, तो पाकिस्तानियों को शक की नज़र से देखा जाता था और इंडियंस को कहा जाता था कि बस ये आ जाए। इसको कहते हैं आवाज़ का, तस्वीर का जादू। तो वो जादू सर चढ़ के बोल रहा था। अभी सूरत हाल ये है कि इंडियंस के बारे में कुछ और राय बन चुकी हुई है। उसके बारे में मैंने 2-3 व्लॉग्स में आपसे जिक्र किया। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि जो जो सूरत हाल बनी हुई है। देखिए, पाकिस्तान जो है ना, इसमें ये कहा जा रहा है कि हाइब्रिड प्रोग्राम है, लेकिन हाइब्रिड है, मैं आपको बता रहा हूँ मुख्तलिफ। जबकि बहुत सारे सीनियर जो उनसे हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो हाइब्रिड प्रोग्राम को किसी और तरीके से तशरीह कर रहे हैं। देखिए, ये मजबूरी बन गया हुआ है। अगला इलेक्शन प्रोबेबली मोर देन 90% चांसेस ये हैं कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर होगा। लेकिन एक जो कल्ट है जिसको क्रिएट किया गया है, यानी कि कैंसर क्रिएट किया गया है, जो पीटीआई है, वो उसकी जो तरीके से जहन साजी की गई है, वो एक खतरनाक हद पे पहुंच गया हुआ है। और उसको रोकने का तरीक़ेकार से आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि उसको कैसे काबू किया जाए। लेकिन ये एक हकीकत है कि उसको लोगों के ना जहनों को खोला जा रहा है कि यार ये क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, और क्या इसकी सूरत हाल है। अब मैं आपको बताता हूं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर, यानी कि 6-7 मई की से लेके और जो 10 मई तक ये जो जंग लड़ी गई, 10 यानी कि आप 4 दिन की कह लें, इसमें 10-12 दिन की टोटल जंग है ये, जिसमें एक्टिविटीज़ हुई हैं दोनों जानिब से। उसके बाद फिर कूल डाउन हो गया और जो कुछ भी हुआ, तो उसके बाद जो पाकिस्तान की एक सिचुएशन बनी है वो बिल्कुल डिफरेंट थी। उसके बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ईरान और इसराइल की जंग छिड़ गई, जिसके अंदर इसराइल ने ईरान के अंदर बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो ईरान ने इसराइल का फेस खराब किया कि जी वो बिल्कुल ऐसा डूम है और जनाब उसके अंदर कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, और 3 कोर्ट्स हैं, और ऐसा शीशे का बना के बताते थे कि इसराइल को इतना प्रोटेक्ट किया हुआ है, वो सारी जो इमेज था ना तबाह होके रह गया। और फिर जो पाकिस्तानी और ईरानी ये जो जबानी जमा खर्च होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसकी कोई रोकथाम नहीं होती। पूरी दुनिया में ना मशावरत चल रही होती है। तो वो जो एक ऐसी सूरत हाल रही, जिस तरीके से इसराइल के अंदर इस वक्त भी कोई शख्स जाए और उसके पास कैमरा हो, कैमरे वाला फोन हो, वो कैमरा मतलब फोन करने के हिसाब से अगर जेब से भी निकालता है तो उसको भी शक की निगाह से देखा जा रहा होता है। और अगर वो ज्यादा कोई एक्टिविटीज ऐसे इलाकों में कर रहा होता है तो उसको भी पकड़ लिया जाता है, फोन ले लिया जाता है, उसको उसके फोन के डेटा को फारिग कर दिया जाता है। लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि यार ये हमारे फोन है, हमारा इसके अंदर डेटा मौजूद है। एयरपोर्टों पे जो इसराइल के जो एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर इस वक्त में ये जुल्म टिकावा किस्म का हुआ। फोन लेते हैं, उसको प्लग करते हैं और उसका डेटा उड़ा के रख देते हैं, कोई शय नहीं अंदर बचती। लोगों के फोन बेकार हो रहे हैं।
وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس اتھارٹی ہے، آپ کے رائٹس ہی نہیں ہے ایئرپورٹ کے اوپر، اور یہ بات بالکل درست ہے، لیکن کیا اس چیز سے کوئی امیج خراب ہو رہا ہے؟ اس سے اور زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ اور یورپ ان چیزوں سے پریشان ہوئے ہیں کہ جن کو ایک کو ہم نے مڈل ایسٹ میں اتنی طاقت دی، امریکہ تو ابھی بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور دوسرے کو ہم نے ایشیا کے اندر اتنی طاقت دی، دونوں نالائق ثابت ہوئے ہیں، دونوں نے جو انسان ٹکاواں کر کے مار کھا لیا۔ اب ہم کیا کریں؟ تو ان کی جو توجہ ہے فی الحال اسرائیل کے اوپر سے تو نہیں، اس لیے کہ اسرائیل کی لابنگ بہت زبردست ہے، اسرائیل کی جتنی آبادی ہے وہ ساری یورپ اور امریکہ میں تو بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کی پوسٹز پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ شہری کہلاتے ہیں اسرائیل کے عجیب ہی قسم کا ایک دنیا کے اندر نظام ہے، یعنی کہ پاکستانی اگر امریکہ میں چلا جائے تو اس کو امریکہ سے وفاداری کا حلف اٹھانا ہوگا، اور اگر اسرائیلی چلا جائے تو اس کو اس قسم کی کوئی کیا کہتے ہیں ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز ہمیں بالکل سامنے رکھنی ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر پاکستان کے اندر جس طریقے کی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وہ بالکل ایک پیج پر آئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے پاکستان کو اس بڑے بحران سے باہر نکالنا ہے، معاشی بحران سے باہر نکالنا ہے، اس کے اندر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ہیں اور سب ہے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج بھی ایک ملاقات جاری ہے، کل بھی ملاقات ہوگی، اور یہ ملاقاتیں جاری رہیں گی، اور وہ ہو رہی ہیں کہ جو پیسے کی فلیکچویشن ہے اس کی وجہ سے یہ جو ڈالر جو پریشر بناتا ہے روپیز کے اوپر، یہ اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں۔ پلس یہ ہے کہ جو اوپن مارکیٹ کے اندر جو پاکستان کا جو کاروباری طبقہ بیٹھا ہوا ہے نا، وہ ہیجنگ کرتا ہے بڑی زبردست قسم کی، یعنی کہ بینیفٹ اٹھاتا ہے، اور وہ ویکلی طے کرتا ہے اور اس طرح کے معاملات کرتا ہے کہ جس میں اس کو بینیفٹس ہو، اور اس چیز سے حکومت جو ہے نا وہ پریشان ہو رہی ہے۔ حالانکہ اوپن مارکیٹ کے اندر یہی گیم ہوتی ہے، اس کو کہہ لیں کہ یہی کاروبار ہوتا ہے، کیونکہ اسٹاک ایکسچینج ہے نا، یہی تو اوپن مارکیٹ ہے، اور کیا ہے۔ اسی طریقے سے رومنگ سے یہ فرق پڑتا ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہی کام حکومت کا ہوتا ہے کہ حکومت دیکھے کہ اگر زیادہ کام گڑبڑ ہو رہا ہے اور یہاں سے بینیفٹ زیادہ اٹھا رہا ہے سٹے بازی کوئی مطلب انلیگل چیز نہیں ہے، سٹے بازی کسی مارکیٹ کے اندر پھینکنے والے کو، رقم پھینک کے اور یہ اٹھانے والے کو، فائدہ اٹھانے والے کو کہا جاتا ہے۔ آپ اس کے اندر اگر انگلش میں کہہ دیں گے تو اس کو ٹریڈر کہہ دیں گے، جب ٹریڈر کہیں گے تو وہ بڑا پاک صاف ہوگا، جب اس کو سٹے باز کہیں گے تو وہ بڑا ہی نل ہو جائے گا، ورداتیا ہو جائے گا۔ تو یہ ٹریڈر جو نا یہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، حکومت کو نا بہت سارے بڑے اسٹیپس لینے پڑے ہیں، تو اس سے پہلے لینے کا موقع ملا ہوا، لیکن اس سے پہلے وہ گراؤنڈ سیٹ کر رہے ہیں۔ اس گراؤنڈ کو سیٹ ہونے سے روکنے کے لیے اسرائیل اور انڈیا پاکستان کے اندر اپنے ایجنٹوں کے ذریعے انسٹیبلٹی قائم کر رہے ہیں، اور وہ اسٹیبلٹی کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو جو ایجنڈا ملا ہوا ہے، پی ٹی آئی کو جو ایجنڈا ملا ہوا ہے، جو انڈینز را کو جو ایجنڈا ملا ہوا ہے، اور انڈینز را نے جو پی ٹی آئی اور اس سے منسلک جماعتوں کو جو ایجنڈا دیا ہوا ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اس کے اندر کچھ ایسا بھی اگر آپ دیکھیں کہ ماضی کے اندر جس طریقے سے جمعیت العلماء اسلام کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کا امیج تباہ کیا گیا، اور سٹل جو نا اس کے اوپر کام جاری ہے، تو پیچھے کون تھا؟ یعنی کہ ایک وفاق کی علامت، ایک جماعت کو جو اسلامک طریقے سے چلنا چاہتی ہے اس کو کس طریقے سے ڈیمیج کیا گیا، اس کے اندر کون کون شامل تھا؟ ہاں، مولانا کی بھی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ غلطیاں ہی ہیں، لیکن جس پیمانے پہ اس کو نقصان پہنچایا گیا، کس نے نقصان پہنچایا، یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب کیا اس کا وہ ازالہ کر پائیں گے یا ہو پائے گا، یہ بھی کہنا بہت ہی مشکل ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ مولانا کے پاس ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے لے کر چلتی ہے، اور ان کی اپنی اہمیت ہے، حیثیت ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ وفاق کی علامت ہے۔ جن کو جگہ دی گئی ہے، صرف طالبان کو نہیں چھوڑا گیا، اور بھی بہت کچھ ایسا گند پھیلایا گیا ہے کہ اس کا ذکر کرنا جو نا وہ زیادہ غیر مناسب ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے باجوہ ڈاکٹرائن نے، فیض نیٹ ورک نے یہاں پر گند پھیلایا ہے، اور یہ نہیں کہ وہ کوئی جو ان کا جو نیٹ ورک تھا، یا نیٹ ورک تو نہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے ڈپارٹمنٹس تھے ان کو تو خود نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ وہ ایسا کام کر رہے تھے جن کا ان کو خود علم نہیں تھا، لیکن جو چند ایک لوگ تھے جنہوں نے مالی فائدے اٹھائے وہ تو قصوروار ہے۔ ایک بندہ کام کر رہا ہے اپنی ڈیوٹی سمجھ کے، اور ایک بندہ پیسے حاصل کر رہا ہے غلط کام کر کے۔ جب وہ پیسے حاصل کر رہا ہے تو پھر وہ غلط کام ہی ہے، پھر اس کا ذمہ دار ہے، پھر جواب دے اس کا۔ اگر وہ جواب نہیں دے گا تو پھر تو آج والے بھی جو ہے نا وہ قصوروار بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ اس وقت میں ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان اسٹیبل نہ ہو سکے، اور اس کے پیچھے انڈیا اور اسرائیل دونوں ہیں اور برابر کا دماغ لڑا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت میں جو اپرچونٹی ہے، جو چائنیز نے یہ بات، اکیلا میں ہوں جو ابھی تک کہہ رہا ہے، میں نے نہیں سنی کہ یہ جو ریئر ارتھ منرلز اور میٹلز کا معاملہ ہے یہ آفر چائنیز کی رضامندی کے ساتھ اور کہہ کے جو ان سے نا یعنی کہ ان شرائط کے اوپر اگر امریکہ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرتا ہے، لیکن سی پیک متاثر نہیں ہوگا، سی پیک کے تھرو آپ یہ سب کچھ کر لیں گے، مارکیٹ یہاں پہ بنائی جائے گی، اس کا جو اختیار ہے معاملہ، اس کے ریٹس، اس کی جو اصل میکچول مارکیٹ ہے وہ پاکستان کو بنایا جائے گا۔ ادروائز کسی کو کچھ نہیں ملے گا، چائنا تو پھر بھی راستہ نکال لے گا، لیکن امریکہ دیکھتا رہ جائے گا۔ پھر وہ لڑے جا کے یوکرائن کے اندر، لڑے جا کے گرین لینڈ کے اندر، پھر ان کے اپنے معاملات بہت خراب ہوں گے، تو یا پھر ان کے اپنے پاس کوئی جو ہے نا ایسا خزانہ نکلا ہے تو وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے، کیونکہ آنے والی ٹیکنالوجی جو سی ہے نا وہ بہت مختلف ہے۔ میں آپ کو جاتے جاتے بلکہ پھر اگلے پروگرام میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کا ایک اور استعمال جو بہت بڑا ہے، اس کے اندر اس کی کیا افادیت ہے، اس کے اوپر جو انسان بات کریں گے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔